اللہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل یأمرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر. جو اس عظیم رسول نبی امی کی پیروی کریں گے جس کو وہ اپنے پاس تورات اور انجیل میں لکھا ہوا پاتے ہیں، اور جو ان کو نیکی کا حکم دے گا اور برائی سے روکے گا. میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس آیہ مبارکہ میں جو صفات بیان فرمائی گئی ہیں ان میں سے خصوصیت کے ساتھ آپ کا یہ چھٹا وصف ہے کہ نیکی کا حکم دیں گے اور برائی سے روکیں گے. نیکی کا حکم دینے سے مراد کیا ہے؟ نیکی کا حکم دینے سے مراد یہ ہے کہ وہ اللہ پر ایمان لائیں اور ایمان کے تقاضوں کو پورا کریں. اللہ اللہ کہنا بہت آسان ہے قبلہ، اللہ کی ماننا بڑا مشکل ہے. اللہ اللہ کہنا بہت آسان ہے. میں حضور کا غلام ہوں، میں حضور کا غلام ہوں، میں حضور کا غلام ہوں. میرے جناب میرا نظریہ، میرا سوچ، میرا عقیدہ کیا ہے جی؟ آپ پر جان بھی قربان ہے. کیا بات ہے، کتنا ماشاءاللہ اچھا جذبہ ہے. اسلام نے آپ سے آپ کی جان نہیں مانگی. عام آدمی سے یہ کہا ہے جھوٹ نہیں بولنا، بےایمانی نہیں کرنی، دھوکہ نہیں دینا، نماز پڑھنی، زکوٰۃ دینی. یہ کام بندے کے لیے. اگر تو یہ وہ سارے معاملات کر رہا ہے تو سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا بات ہے، یہ بڑی اچھی بات اور بڑا اچھا مسلمان ہے. اور اگر یہ نہیں کر رہا تو پھر بابو خالی دعویٰ ہے کہ میں حضور کا غلام ہوں. نماز آپ پڑھتے نہیں ہیں، قرآن آپ کو آتا نہیں ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ سے آپ کو کوئی شغف نہیں ہے، آپ کی زندگی مبارک کیسے گزری. ہاں جی، تو پھر میرے بابو پھر دعویٰ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو اس کا مطلب یہ ہوا، نیکی کا مطلب یہ ہوا ایمان لانا بھی ہے اور اس کے تقاضوں کو بھی پورا کرنا ہے. حضور آپ کی نگاہوں پر اللہ تعالیٰ نے کوئی لگام نہیں لگائی، آپ کی زبان پر اللہ نے کوئی لگام نہیں لگائی. آپ نے اپنی زبان پر بھی لگام لگانی ہے، آپ نے اپنی نگاہوں پر بھی لگام لگانی. سوچیں ہم نے بکھرنے نہیں دینی، سوچوں کو بھی قابو میں رکھنا ہے. یہ نہیں کہ جیسے مرضی جناب چلتے جاؤ. میں حضرت صاحب کرکٹ نہیں کھیلتا، یہاں پہ کوئی اور ہلڑ بازی نہیں کرتا، دکانوں پہ نہیں بیٹھتا، فیکٹریوں میں نہیں گھستا. یہاں پہ میں یہ اگر کرنا چاہوں کیا میں کر نہیں سکتا؟ بندے بندے کی دکان میں گھس جاؤں، اس کے ساتھ مذاق کروں، اس کے ساتھ ہلڑ بازی کروں، اس کے ساتھ چھیڑا چھاڑی کروں، اس سے مانگنا شروع کر دوں، اس سے مانگنا شروع. لیکن حضور پھر مجھے یہ بتائیں، مجھے کس نے کہا تھا تو عالم دین بن؟ جب آپ سے اس جگہ کے تقاضے ہی پورے نہیں ہوتے، آپ کا خود کا یقین ہی نہیں ہے اللہ کی ذات پر، دوسروں کا یقین کیا بٹھاؤ گے یار؟ یہ تقاضا ہے میرے بابو، تقاضا ہے. ہمارے اسلاف میں سے کسی بھی بڑے بزرگ کو آپ ان کی حیات مبارکہ کو پڑھ کے دیکھ لیں یار، خاندانی لوگ، نواب لوگ جس وقت اس فیلڈ میں آئے نا تو پھر اس کے تقاضوں کو پورا کیا. یہ نہیں کہ جناب کل ایک بندہ میرے پاس آیا، کہنے لگا جی میں آپ کا پیٹی بھائی ہوں. میں کہ جی بسم اللہ جی. میں یہاں پہ مسجد میں کام کرتا تھا تو انہوں نے مجھے کہا 3 چھٹیاں کرنی، میں 6 چھٹیاں کر کے آ گیا. انہوں نے مجھے جواب دے دی تو میں نے کہا اور کیا آپ کے ساتھ وہ تعاون کرتے؟ بھئی آپ نے خود، جب ایک ادارے کا ایک قانون ہے، ایک اصول ہے، ایک ادارہ آپ کو کہتا ہے کہ یہاں تک ہم آپ کو اجازت دے سکتے ہیں، اس سے زیادہ نہیں. ہاں آپ اس کے لیے باقاعدہ طور پر ہم سے اجازت نامہ لیں، ہم آپ کے تقاضوں کو پورا کریں گے. ہم اپنے اگر نہیں ملتی تو آپ پورا کریں جناب جو اس ادارے. اب مجھے فلاں جگہ پہ مجھے نوکری مل گئی ہے تو میں آیا ہوں، تو آپ ایسا کریں کہ آپ مجھے پیسے دے دیں. میں کہا بھائی میں پہلی مرتبہ آپ کو زندگی میں مل رہا ہوں، میں پہلی مرتبہ آپ سے میری ملاقات ہو رہی ہے، میں آپ کو پیسے دے دوں جی
تو پیسے دینے کے بعد پھر کیا ہوگا، جب میری نوکری لگ جائے گی اس کے بعد پھر آپ مجھ سے لے لیجیے گا۔ میں نے کہا مسئلہ کیا، پیسہ کیوں چاہیے آپ کو؟ کہنے جی کو کھانا کھانا ہے، گھر والوں کو بھی کھلانا ہے۔ میں نے کہا چلیں ٹھیک ہے، آپ ایسا کیے، ہمارے گھر 2 ٹائم کھانا کھایا جاتا ہے، ہم ناشتہ کرتے ہیں، رات کا کھانا کھاتے ہیں، آپ دونوں ٹائم آ کے میرے سے کھانا لے جایا کریں۔ مسئلہ کھانے کا ہے نا؟ نہیں آپ پیسے دے دیں، میں خود ہی کر لوں گا۔ میں کہ حضور میرے پاس اتنے نہیں ہیں کہ میں آپ کو پیش کر سکوں۔ آپ کو کس نے کہا ہے آپ اس فیلڈ کے تقاضے نہیں پورے کر سکتے؟ حضرت میں یہ ٹھوک کے سینہ بات کر رہا ہوں، آپ سارے یہاں پہ میرے سارے نمازی ہیں، آج مجھے یہ 6واں سال یہاں پہ ہے، جاؤ کسی پوچھو کہ میں کسی کے گھر گیا ہوں کہ لے جی میرے حالات بڑے خراب ہو گئے ہیں جی، لہٰذا مہربانی کرو جی، میں تھوڑا امام ہے جی، لہٰذا میں نے پیسے دے، میں آج بچے دی فیس دینی جی، میں تھوڑی مہربانی جی دیو، میں تھوڑی مہربانی جی، میں میری شادی آنے والی، میرا فلانا بیمار ہو گیا جی، میں مہربانی کرو جی میرے تے۔ حضور انشاءاللہ میرے رب نے چاہا وہ میری زندگی کے آخری سانس ہوں گے اور آخری وقت ہوگا انشاءاللہ، اللہ کبھی ایسا محتاجی لائے نہ جو مجھے کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے پہ مجبور کر دے یا مجھے کسی کے آگے جھکنے پر مجبور کر دے۔ مالک اپنے آگے ہی جھکائے رکھے، بس اتنا کافی، وہ اپنے کرم سے پورا کرتا رہے، اور الحمدللہ آج تک اس نے رسوا نہیں ہونے دیا۔ جتنے کی ضرورت ہے مجھے 1,00,000 روپے کی ضرورت ہے، مالک سے کہا مالک وہ مہربانی ہو جائے، خدا کی قسم اس نے آج تک رسوا نہیں ہونے دی۔ کہاں سے وہ انتظام کرتا مجھے نہیں پتہ، اس کا مسئلہ ہے، میرا کام ہے اس کی بارگاہ میں اپلیکیشن دے دینا، مالک یہ چاہیے، بچے پڑھانے، مالک تجھے پتہ ہے میری اوقات نہیں، تو جانتا ہے، بس ہمیں اتنا پتہ ہے جی، ہم نے مالک کی بارگاہ میں عرض کر دینا، مالک نے خود یہ اسباب بتا۔ مجھے ایک بندے کے اوپر یقین ہے، مجھے میرے رب کے اوپر یقین نہیں ہے، تو کیسا مسلمان ہے میں اس رب کی عبادت کر رہا ہوں کہ بلا میں ایک بندے کے پاس جا رہا ہوں، بندے کی طاقت بھی محدود ہے، بندے کے اختیارات بھی محدود ہے، بندہ خود بھی فقیر ہے، میرا اس کے اوپر یقین بنا ہوا ہے کہ میں اس کے پاس جاؤں گا تو میرا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ ہائے 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 ہائے، کاش کہ تو رب کی بارگاہ میں یہی جذبہ لے کر اور یہی یقین لے کر پڑھتا، خدا کی قسم اللہ تیرے سارے مسئلوں کو حل کر دیتا۔ اس لیے نیکی اس کو کہتے ہیں، اللہ پر ایمان لاؤ، پھر اس ایمان کے تقاضے پورے کرو۔ برائی سے روکنے کا جو بیان کیا گیا ہے اس سے مراد یہ ہے کہ وہ شرک نہ کریں، رشوت اور تھوڑے معاوضے کے بدلے میں تورات کی آیتوں کا سودا نہ کریں۔ آج جس پارٹی میں آپ چلے جائیں نا جی، وہ تھوڑی سی پیسے آپ کو دیتے ہیں جی، اور اپنے عقائد اور نظریات کے مطابق آپ سے فتویٰ لے لیتے ہیں۔ میں ایک جگہ سے آیا ہوں، میں نہیں چاہتا کسی کا پردہ کھلے، وہ مفتی صاحب تھے، 15,000 روپے لے کے 20,000 روپے لے کے، یہ آج سے کافی عرصہ پہلے کی بات، تقریباً 12-15 سال پہلے کی بات ہے، وہ مشہور تھا اس سے جو بھی فتویٰ لینا ہے نا جی 15-20 ہزار روپے دیو تو کوئی فتویٰ لے لو، جو مرضی کر، جو تاڑا وہ تمہیں سارے حوالے پیش کر دے گا۔ ایک فتویٰ آیا میرے پاس، میرے قریبی تھا، میں چلا گیا، میں کہ حضور خدا کے واسطے دین کو اس طرح تو رسوا نہ کرو نا، اس طرح تو رسوا نہ کریں نا قبلہ، آپ کاروبار کر لیں، آپ نوکری اور کر لیں، آپ کوئی اور دوسرا، لیکن اس طرح نہ کریں، اللہ کے واسطے دین کو رسوا نہ کرو۔ جس دن سے قبلہ میں نے دین کو رسوا کیا نا جی، پھر رب سونے نے سانو ایسا رسوا کیتا ہے نا، ٹکے ٹکری دے نہیں رہ سی، ٹکے دے نہیں رہ ساڈے اوقات، ہم دین کے وقار کو برقرار رکھیں، رب کعبہ کی قسم ہے اللہ تیرے وقار کو برقرار رکھے گا، رکھ کے تو دیکھ۔ نیکی کا حکم دینے اور برائی سے روکنے کا کام دوسرے نبیوں اور رسولوں نے بھی کیا ہے، لیکن اس آیہ مبارکہ میں میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت کے ساتھ ہی کیوں بیان کیا ہوا کہ یہ نبی جو ہے یہ نیکی کا حکم دیتا ہے اور برائی سے روکتا ہے؟ بھئی ہر نبی نے یہ کام کیا، یہ نہیں کیا، لیکن حضور کی خصوصیت کیوں بیان کی گئی ہے؟ کیونکہ آپ نہایت حکمت اور عمدہ پیرائی کے ساتھ نیکی کا حکم دیتے ہیں، اور قرآن مجید میں ہے کہ ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ وجادلہم باللتی ہی احسن، سورۃ النحل کی 125 نمبر آیہ مبارکہ ہے، اور حکمت اور عمدہ نصیحت کے ساتھ اپنے رب کے راستے کی طرف بلائیں اور ان پر احسن طریقے سے حجت قائم کیجئے۔
بخاری شریف کے اندر ایک روایت ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے کہ ہم مسجد میں بیٹھے ہوئے حضور کے ساتھ، تو ایک دیہاتی آ گیا، ان پڑھ آدمی آ کے نا اس نے ہمارے سے تھوڑی سی دور، جیسے مثلا آپ پہلی صف میں بیٹھے ہوئے، آپ دوسری میں بیٹھے ہوئے، اسے پانچویں چھٹی میں ادھر بیٹھ کر اس نے پیشاب کرنا شروع کر دیا، پخانا شروع کر دیا۔ اور صحابہ کرام اٹھے، او تیری او اے کی کریں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، او ٹھہر جاؤ، اس کو حاجت پوری کرنے دو۔ صحابہ ڈانٹنے لگے، حضور نے منع کر دیا، حضور نے فرمایا ٹھہر جاؤ۔ جب اس نے پیشاب وغیرہ کر لیا تو امام بخاری کی روایت میں ہے کہ آپ نے فرمایا اس کے پیشاب کے اوپر ڈول پانی بہا دو، جہاں پہ اس نے زندگی کی، تو حضور نے فرمایا دھو دو اس کو اوپر، تم آسانی کرنے کے لیے بھیجے گئے ہو، مشکل میں ڈالنے کے لیے نہیں بھیجے گئے۔ یہ بخاری شریف کے الفاظ ہیں۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس عربی کو ادھر بلاؤ۔ وہ آیا تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کیا مسجدیں پیشاب کرنے کے لیے اور گندگی کرنے کے لیے ہوتی؟ مسجدوں میں ہم پیشاب اور گندگی کریں؟ کیا یہ صلاحیت رکھتی ہیں کہ ہم یہاں پر گندگی اور پیشاب وغیرہ کریں؟ یہ تو صرف اللہ کے ذکر، نماز، قرآن پڑھنے پڑھانے کے لیے ہے۔ یا جس طرح اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر آپ نے ایک شخص کو ڈول پانی لانے کا حکم دیا اور اس پر بہا دیا، مسلم شریف میں بھی، بخاری شریف میں۔ اب حضور کے صحابہ اگر اس وقت اس کو پکڑتے، اس کو پیشاب پخانا آیا ہوا تھا، صحابہ دوڑتے، انہیں ڈر کے کی کرنا سی، دوڑنا شروع کر دینا تھا۔ اب میں نے کئی مرتبہ نا جی مسجد کو، اب وہ جو ہے نا جی کچھ عرصے سے بابا جی نہیں آئے، ورنہ ایک بابا جی آتے تھے، ان کی عادت ہوتی تھی وہاں سے انہوں نے پخانا پیشاب کرتے شروع کرنا ہے، اور یہ ساری جگہ بھرتے ہوئے نا جی انہوں نے باتھ روم تک جانا ہے، اور اس کو میں خود دھوتا رہا ہوں، یہ ساری مسجد میں خود دھوتا رہا ہوں۔ وہ وہاں سے اکثر تو یہ میں نے جو ہے نا جی نظارہ دیکھا ہے کہ یہاں پر جوتے جب لے کے آتے ہیں تو نیچے ان کے پخانے لگے ہوتے ہیں۔ یہ جگہ ہم نے مسجدیں دھوئی ہوئی ہیں، بچے یہاں پیشاب کر دیتے ہیں، ہم قالین بھی دھوتے ہیں، ہم جگہ بھی دھوتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ ہم نے کبھی کسی کو کوئی شکوہ نہیں کیا۔ ایک بزرگ آدمی ہے، وہ پیشاب کر گیا یہاں پہ، پخانہ کر گیا، اب مجھے بتاؤ میں بابے کو مارنا شروع کر دوں؟ اس کے قابو میں ہوتا تو وہ کیا مسجد میں آ کے پخانہ پیشاب کرتا؟ اس لیے ہمارے فقہا کہتے ہو اللہ کے بندے گھر سے وضو کر کے آیا کر، ساری حاجت پوری کر کے گھر سے آیا کر، تاکہ مسجد کا ماحول صاف ستھرا رہا کرے، ہے نہیں؟ حضرت معاویہ بن الحکم سلمی بیان کرتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھ رہا تھا، نمازیوں میں سے کسی شخص کو چھینک آئی، میں نے کہا یرحمک اللہ، تو نمازی مجھے گھور کر دیکھنے لگے۔ میں نے کہا کہ اس کی ماں روئے تو مجھے کیوں گھور رہے ہو؟ اور وہ اپنی رانوں پر ہاتھ مارنے لگے۔ تب میں نے جان لیا کہ وہ مجھے چپ کرانا چاہتے ہیں، سو میں چپ ہو گیا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھ لی، آپ پر میرے ماں باپ فدا ہو جائیں، آپ نے مجھے نہ مارا نہ ڈانٹا نہ برا کہا۔ آپ نے فرمایا اس نماز میں لوگوں کے ساتھ باتیں کرنا جائز نہیں ہے۔ تم نے نماز میں باتیں شروع کر دی، نماز میں باتیں کرنا جائز نہیں ہے۔ نماز میں تو صرف تسبیح، تکبیر، قرآن کی قرات ہوتی ہے۔ امام ابو داؤد کی دوسری روایت میں ہے کہ انہوں نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح نرمی کرنے والا کوئی معلم نہیں دیکھا۔ آج ہر کوئی نا جی منہ اٹھا کے معلم بنا بیٹھا ہے، میں ٹیچر ہوں جی، میں ٹیچر ہوں، اے مائی سکول ساڈے نال، میرے منڈے نو مار مار کے انہوں نے فنا کر چھڑا، وہ عورت ہے، اللہ تعالیٰ انہوں ہدایت دے، انہوں پتہ نہیں کی۔ وہ بجائے اس دے کہ جا کے وہ ٹیچر نو سمجھا دی، اسی مولوی ڈنگر مشہور ہے، مارنے میں مولوی مشہور ہے۔ میں اپنے بچے کو، میں یہاں پر آنے والے بچیوں کو نہ خود مارنے کا قائل ہوں، نہ میں نے کبھی قاری کو مارنے دیا ہے۔ خبردار بھائی، نہیں سبق آندہ 4 دن نہیں آندہ کوئی گل، دوسرے دن، تیسرے دن، چوتھے دن پھر بھیجو، یاد کر کے آگے خود محنت کرو۔ بچے کو نہیں سبق آ رہا تو استاد کی کمزوری ہے، اس میں بچے کی کمزوری نہیں۔ وہ ٹیچر نو اسی جا کے سمجھایا، اسی کو تیری مہربانی خدا دا واسطہ ہے،
وہ بچہ ہے، وہ تیرا دشمن تے نہیں، اتنا مارنی ہے تو پرنسپل نو کیا وہ بھی انہوں بھی شرم کوئی نہیں، وہ بچہ خوف زدہ ہو گیا، فیڈ اپ ہو گیا، کہ جی میں پڑھنا ہی نہیں، میں ویسے ہی آواز آ رہا اس تعلیم پہ، میں نہیں جانا۔ اسی منا کے بھیجا، پھر انہیں تانوں مارن لگی، ہوں پیو نو دسی آئی، پیو نو لے کے آئے ہیں، پیو نو لے کے آئے ہیں۔ میں کہتا ہوں حضرت صاحب ڈوب کے مر جائیں ایسے استاد، مر جانا چاہیے ہے۔ ایسی جہالت، ایسے ادارے، سب تو پہلے تو انہوں نے پڑھاؤ نا جی کہ پڑھائی دا کس طرح ہے۔ اے نال سکول ساڈے مائی سکول، ان دا پرنسپل جاہل آدمی، ان دے ٹیچر جوہلا، بچے نو مار مار کے فنا کر چھڑیا۔ میرا بچہ اتنا خوف زدہ ہو گیا، 2 دن اس کو بخار چڑھیا رہا، پھر اسی انہوں واپس لے کے گئے، پھر کٹ چھڑیا انہوں۔ میں انہوں نے پیغام بھجوایا جائے تو ساڈے استاد نہ ہونا نا تو انہوں اسی دس دے کہ کس طرح بچے نو ماری دے۔ اسی تم سمجھا رہے ہیں یار، ہم بھی پڑھاتے ہیں، ہم نے بھی پڑھایا، اور جس ماحول سے ہم پڑھ کے نکلے ہیں نا جی، ہمارے استاد جس انداز سے ہمیں پھنٹیاں لگاتے تھے، جس انداز سے ہم نے مارے کھائی ہوئی ہیں، یہ صرف ویکھ لین تے بے ہوش ہو جان۔ جنہیں اسی کٹ کھادی، سانو کھانی آئی ہے نا، سانو مارنا بھی ہوندہ ہے۔ کی کریے جی، جاہل لوگ ہیں، انہاں دے متھے لگ گئے اسی تے پہلے انہاں نو کہنا ڈنڈے دے انگریزوں خدا دا خوف کرو، اللہ اس سے ڈرو۔ یہ ہے میرے مصطفیٰ کی تعلیمات، یہ ہے حضور کی تعلیم۔ نماز کے اندر ایک بچہ باتیں کر رہا ہے، ایک بندہ باتیں کر رہا ہے، نمازیوں نے منع کیا، ہاں جی نمازیوں نے منع کیا، وہ بات نہیں آیا۔ پھر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو یہ نہیں کہا تینوں تمیز نہیں ہے، نماز گلا نہیں کری دیا۔ وہ کہتا ہے میرے ماں باپ قربان ہوں میرے مصطفیٰ پر، آقا جی نے مجھے نہ ڈانٹا نہ برا کہا، ایک ہی کام شروع کرتے یہ۔ آقا جی نے ادھر بولا، آپ نے فرمایا اس نماز میں باتیں نہیں کرتے، سونا جا کر کے سمجھا دیتا۔ حضور یہ طریقہ ہے، بچے کو نہیں آ رہا، میرے نمازی اگر تمیز سے نہیں بیٹھ رہے تو اس میں نمازیوں کا قصور نہیں، اس میں میرا قصور ہے۔ میرے ادارے کے اساتذہ کام صحیح نہیں کر رہے، میرے ادارے کے ملازم کام نہیں صحیح کر رہے، اس میں ملازموں کا قصور نہیں، اس میں میرا قصور ہے۔ میرے اتنی صلاحیت نہیں کہ میں اپنے ادارے کے ملازموں کو کچھ کہہ دوں۔ حضرت جی میں ہوا نہ ہوا اس کاری دی ضرورت نہیں بچے نو مار جائے، میں نے منع کر دیا بس۔ یہ کیا بات ہوئی؟ آپ کو ایک ادارے کا سربراہ بنایا، انتظام دیا، آپ سے سنبھالا نہیں جا رہا، چھوڑ دو یار، ختم کرو۔ لیکن یہ نہیں کہ اس کو اس کے راستے سے ہٹا دیا جائے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ آپ کو مجھے بھی حضور کے اخلاق پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی